بالکل بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ڈنمارک کی جانب سے جو پاکستان کا موقف تھا دہشت گردی کے اوپر اور ٹی ٹی پی کے اوپر، اس کی تائید کی گئی ہے، وہ ذرا دیکھیے پھر آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. Across regions, foreign terrorist fighter movements, particularly between Syria, Africa, and Central Asia, remain a persistent concern for member states. جی بخاری صاحب، فائنلی پاکستان جس پر الزام لگایا جاتا تھا کہ ٹیررزم کا ایکسپورٹر ہے، اب اس کے موقف کی تائید ہو رہی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں۔ یہ ڈنمارک کی نمائندہ تھی کہ پاکستان کی تھی؟ اینی وے، یہ ڈنمارک کی نائب مستقل مندوب ہیں سینڈرا جینسن لانڈی، لیکن وہ بول رہی تھی ڈنمارک چونکہ ممبر ہے، یہ ٹی ٹی پی وسطی اور جنوبی ایشیا کے لیے سنگین خطرہ تو انہوں نے قرار دے دیا۔ یہ بی بی جو بات کر رہی تھی، یہ ہیں وہاں پر ایک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ISIS یعنی داعش اور القاعدہ پر پابندی سے متعلق جو کمیٹی ہے ڈنمارک، اس کا چیئر پرسن ہے، اور چیئر پرسن کے نمائندے کی حیثیت سے بی بی گفتگو کر رہی تھی وہاں پر، اور مجھے اپنے کانوں پر یقین کرنا پڑا کہ پاکستان نے مئی کی جنگ کے بعد تو دفاعی اور سیاسی اعتبار سے بہت بڑی فتوحات حاصل کی ہیں، لیکن سفارتی سطح کے اوپر جس کامیابی کا دعویٰ کیا جاتا تھا، میرے خیال سے اس سے بڑا منہ بولتا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ڈنمارک کے اس نمائندہ نے آلموسٹ پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ جو سب سے خوفناک بات انہوں نے کی وہ یہ کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ داعش اور ٹی ٹی پی یہ دونوں جو ہیں، ان کو کابل حکومت جو ہے وہ نہ صرف لاجسٹک سپورٹ دے رہی ہے بلکہ مالی امداد بھی کر رہی ہے، اور ہر طرح کی امداد ان کو افغان حکومت کی حاصل ہے۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے، تو شاید اس کے اوپر لوگوں کے سوالات ہوں کہ پتہ نہیں اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے، لیکن یہ جو ایک فورم ہے، یہ جو ایک نمائندہ خاتون تھی ڈنمارک کی، انہوں نے کنوکشن کے ساتھ یہ ساری باتیں کی ہیں، they are all based on facts on the ground۔ جی بالکل، ریسرچ بیسڈ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ریئلٹیز ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے، اس کے اندر ہم پوری دنیا کی چھان بین کے بعد اسیسمنٹ رپورٹس بناتے ہیں، پھر اس کو ہم اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی اس باڈی میں پریزنٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر ایکشن پلان بنایا جا سکے۔ جی بالکل بخاری صاحب، یہ کمیٹی بنی تو داعش اور القاعدہ پر پابندی کے لیے ہے، کیا ٹی ٹی پی بھی اس کی زد میں آئے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے جب وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو جو الائیڈ تنظیمیں ہوتی ہیں یا اس سے ریلیٹڈ یا اسی نوعیت کی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، اس کے تقریباً 6,000 جو جنگجو ہیں، ہم بھی یہی کہتے تھے، ہم نے بھی یہی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہمارے فیلڈ مارشل کی وہ تقریر جو تھی کہ یہ چند ہزار لوگ جو ہیں، یہ ہم سے نہ کشمیر لے سکتے ہیں، نہ بلوچستان لے سکتے ہیں، نہ ہی یہ ہمیں بلیڈ کرا سکتے ہیں، ہم ان کا علاج کر کے چھوڑیں گے، اور ان کا علاج جس برق رفتاری سے ہو رہا ہے اس کی بھی بات ہم بعد میں کریں گے۔ ہم پہلے یہ جو ڈنمارک کی نمائندہ مندوب جو ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا ذرا احاطہ کر لیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ داعش اور القاعدہ کے شراکت دار جو ہیں خطے میں مسلسل سرگرم ہیں، اور اب سب سے زیادہ شدت دیکھی جا رہی ہے افریقہ میں۔ بالکل۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان گروہوں کی طرف سے کرپٹو کرنسی کا جو استعمال ہے، اس نے خدشات کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جی دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ داعش نے بھی اب اپنا مرکز جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں سب کچھ تباہی مچانے کے بعد اب افریقہ میں منتقل کر لیا ہے۔ جی اب فوکس جی ان تنظیموں سے صرف پاکستان یا افغانستان یا چند کنٹریز جو ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں افیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ افریقہ، مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹرن کنٹریز، ساؤتھ ایشین کنٹریز، پھر سینٹرل ایشین کنٹریز سب افیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے کوئی اسٹرانگ قسم کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں افغان گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تو اب بھی بات کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، ان کا سدباب کرنے کے لیے تیار ہے۔ بالکل دیکھیے، ہم تو کہتے ہیں نا برے کے گھر تک گئے، ہم نے ہر کوشش کی کہ افغان ایک ہمسایہ کی حیثیت سے، ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے معاملہ جات طے کر لیں۔ ترکی اور قطر نے بھی بہت کوششیں کی کہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ان سب مسائل کا احاطہ کر کے کوئی ورکیبل سلوشن نکالا جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پر
افغان جو نمائندے تھے جو گئے ہوئے تھے وہ اپنے ملک کی زبان تو بول ہی نہیں رہے تھے، وہ تو ہندوستان کا فیڈ کیا ہوا جتنا بھی مواد تھا اس کو اگل رہے تھے. میں اور زیادہ سخت ٹرم استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ وہ کسی بات کو سلجھانے کی بجائے ہر بات کو مزید سے مزید الجھا رہے تھے، جو کہ وتیرہ جو ہے وہ مودی حکومت کا جو ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جی کہ اسی طرح داعش خراسان وسطی ایشیا جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ یعنی سرگرم ہے اور اس خطے کو ان سے بھی خطرناک یعنی شدید خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے، اور اس کے پاس بھی 2000 کے قریب جنگجو ہیں. یہ سارے فگر میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا ہوں، یہ سب کچھ ڈنمارک کی اس مندوب نے سیکورٹی کونسل کی اس کمیٹی کو بتایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب میں حملوں کے لیے بھڑکانے اور فنڈ جمع کرنے میں بڑی سرگرم ہے اس وقت. یعنی القاعدہ، داعش اینڈ TTP دیز آر دا 3 ورسٹ فورسز جو اس وقت دنیا کے امن کو خطرہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ایک ٹائم تھا کہ جب پاکستان کو یہ کہا جاتا تھا ایکسپورٹر آف ٹیررزم یا اسپانسر کیا جاتا ہے یہاں سے ٹیررزم کو، اس طرح کے الزامات لگائے جاتے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. اس میں ایک ریزن تو آپ نے بتائی کہ مئی کی جنگ ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات بنی کہ انٹرنیشنل اوپینین جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے بارے میں پاکستان کے حق میں ہو گیا ہے؟ دیکھیے ایک یہ بڑی طویل کہانی ہے، میں نے اپنے پروگرام میں بتایا بھی تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ہم نے 5 جو پرماننٹ یعنی ممبرز ہیں سیکورٹی کونسل کے، ان کو ڈوسیئرز کی شکل میں ہندوستان کی مداخلت ہو، افغانستان کی سہولت کاری ہو، اس سب کچھ کے حوالے سے ثبوتوں کے ساتھ، یعنی باقاعدہ ویڈیو، آڈیوز اینڈ دستاویزات اس کے ساتھ ثبوت بھیجے. سیکنڈ فیز کے طور پر پھر ہم نے جتنے دنیا کے ورلڈ کے امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں ہم نے یہ معاملہ وہاں اٹھایا. اس کے بعد ہم نے جتنے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ اپنے OIC ہے، چاہے وہ شنگھائی کانفرنس ہے، جہاں جہاں بھی ہماری ٹاپ لیڈرشپ گئی ہے وہاں وہاں ہم نے یہ معاملہ اٹھایا ہے. اس سے پہلے ستمبر میں آپ کو یاد ہوگا یونائٹڈ نیشن کے اندر جو پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی، تو ہم ایک کنسسٹنسی کے ساتھ اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں، اور اب دنیا غالباً آن آر پیج آ رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ پاکستان نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کے حقائق جو ہیں اب پوری دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں. جی بالکل بخاری صاحب، ہمارے موقف کی تائید تو ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اب بھی اس ناسور سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر روز ہزاروں جانیں جو ہیں وہ جاتی ہیں، ہمارے سیکیورٹی فورسز کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، عام عوام پر جو ہے وہ بم دھماکے کیے جاتے ہیں. دیکھیے ایک کوالٹیٹیو فرق ہے سائرہ، وہ یہ ہے کہ پہلے جب ہم یہ کارروائیاں کر رہے تھے تو یہ گایا جاتا تھا، ہندوستان کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ دیکھیں جی وہ لوگوں کو مار رہے ہیں جی. اب پوری دنیا کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اگر ان کو ہم نے نہ سنبھالا تو پھر یہ باقی کی دنیا کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہوں گے. اس لیے ہمارے اقدامات پر اب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہردہ سرائی نہیں کر رہے. بخاری صاحب، یہ تنظیمیں کلیکٹیو تھریٹ ہیں دنیا کے لیے، خطے کے لیے، تو کیا کلیکٹیولی کوئی فنڈ کریٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان، کیونکہ اکنامک اس کی بھی جو ہمیں برن آؤٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیے اس کے لیے ہمارا ایک پہلا تجربہ جو ہے وہ تو ناکام ثابت ہوا، وہ تھا امریکہ کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ کرنے کا. چونکہ امریکہ پک اینڈ چوز کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ نتائج سامنے نہیں لا سکتے جس کے لیے وہ اس میں پرسنل انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. بالکل. اب جو ریئلائز ہو رہا ہے، صرف ہم نے امریکہ کو کنونس نہیں کرنا ہے، ہم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ وہ قوتیں ہیں جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہیں. لہٰذا یہ 3 نام جو میں نے بتایا، داعش ہے، القاعدہ ہے اور TTP ہے، ان کے بارے میں اب میرا نہیں خیال کہ دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ابہام ہے. ہندوستان کو ہو تو بھلے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پوری ماڈرن اور سویلائز دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ٹیررزم ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور یہ آج پاکستان اس کو کنفرنٹ کر رہا ہے، کل کو یہ پوری دنیا کو کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اسی مندوب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ان کی شفٹنگ ہو رہی ہے. دے آر شٹلنگ اکراس دا ورلڈ. اور جی بخاری صاحب، ایک ٹائم تھا جب آپ وار آن ٹیرر کی بات کر رہے تھے کہ جب امریکہ بہت ریلیونٹ تھا اس خطے میں، لیکن اب امریکہ کی اس طرح سے ریلیونسی نہیں رہی ہے. تو اب جو سپر پاور یا گریٹ پاور ریلیونٹ ہے اس خطے میں ایشیا کے اندر، دیٹ از چائنا. کیا لگتا ہے کہ چائنا، کیونکہ سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ اس کا ہے BRI کا، ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے دہشت گردی. تو چائنا کیا کردار ادا؟ بہت صحیح بات آپ نے کی ہے. چائنا بہت دیر سے پاکستان کے ساتھ تعاون کر کے ان قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ ایک
कलेक्टिव मैरीन सिक्योरिटी अथॉरिटी बनने वाली थी, जिसमें 12,500 लोग पाकिस्तान के होते, 12,500 लोग चाइना के होते। वो कि कहाँ आके रुक गया है मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी एक अथॉरिटी बनाए बगैर कोई चारा नहीं है, इसलिए कि जब गवादर कमीशन होगा, जिसकी ये तमाम कुव्वतें जो हैं जिनका जिक्र हमने किया है, ये उसके दुश्मन है। जिस तरह आपने कहा कि वन बेल्ट वन रोड वाली जो इनिशिएटिव है, हम ज़्यादा मुतासर होते हैं गवादर की वजह से, क्योंकि गवादर इज़ आवर लाइफ लाइन। वो हमारी इकॉनमी के लिए गोल्ड माइन है, विसल ब्लोअर है, गेम चेंजर है। इसलिए वहाँ पर भी ये कुव्वतें बरसरे पैकार हैं। आपने देखा बहुत दफ़ा कोशिश हुई भी है, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुई, ना हम कामयाब होने देंगे। लेकिन फोकस वही है, इस खित्ते में सबसे बड़ा थ्रेट इस गवादर, और उसके लिए ये जिन तीनों के नाम में आपने लिए हैं, ये तीनों उधार खाए बैठी हैं कि हमने गवादर को कामयाब नहीं होने दिया, और उनकी सरपरस्ती भारत कर रहा है। बुखारी साहब, अभी रिसेंटली एक तो इंटरनेशनली हमारी सफारतकारी चल रही है, वो एक साइड पर विद इन द कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेस आए दिन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उनका रिजॉल्व है कि इस दहशतगर्दों को इनको मिटा देना है, इनका सदेबाब कर रहेंगे। बुखारी साहब, अभी रिसेंटली भी कुछ कार्रवाइयों में 23 जो है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फितना और ख्वारिज को, दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, और ये तादाद अब 30 हो चुकी है। देखिए, सूरत हाल ये है कि हमें इससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त इन कुव्वतों का जो है वो है KPK में, इसलिए बड़े भारी दिल से कहना पड़ता है मुझे अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ की जो हुकूमत है, आप भले ये ना कहें कि वो सहूलतकार है, लेकिन वहाँ की हुकूमत उनके खिलाफ एब्सोल्युटली इनएक्शन का शिकार है। कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं हो रहा। यहाँ तक तो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ एज ए पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ एक्शन करने नहीं देंगे, ये राइट उनको किसने दिया है और किस बलबोते पर वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मेरी आज तक समझ में नहीं आया है। शुक्र ये है कि फील्ड मार्शल चूँकि कमिटेड हैं, चूँकि इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन जो है वो इन प्रोग्रेस है, लिहाजा आए दिन नहीं, हर रोज़ हर लम्हे, बल्कि अगर मैं DG ISPR को कोट करूँ तो वो कहते हैं दर्जनों के हिसाब से ऑपरेशन एक साथ हो रहे होते हैं, बलूचिस्तान के उन इलाकों में भी जो अफेक्टेड है और KPK के इन इलाकों में भी। हमने ये देखा कि इतने कामयाब ऑपरेशन ये हुए हैं, यकीनी तौर पे आपको कोलेटरल डैमेज का सामना करना पड़ता है, आपका भी नुकसान होता है, लेकिन इनको हम पनपने नहीं देंगे, इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपने जिस कार्रवाई का जिक्र किया है, ये इसमें से एक कार्रवाई तो जो है वो हुई है कुरम में, और कुरम फिर KPK में है, और दूसरी कार्रवाई जो है वो भी KPK में ही हुई है। वो डेरा इस्माइल खान का इलाका है, सराय तोरंग, वहाँ पर भी 2 इंतहाई मतलूब लोग जो हैं उनको जहन्नम वासिल किया गया है। तो ये कार्रवाई जिस कंसिस्टेंसी से चल रही है, तवक्को ये है कि हम एक दिन इस यानी अफरियत से निजात हासिल करके, बिल्कुल जितनी बुखारी साहब बहादुरी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं, बिल्कुल एक दिन इसका किला कमा कर लिया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।